ایک اور سوال یہ ہے کہ سود لینے دینے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی آ کر کیا ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے سوال کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ سود دینے والا لینے والا انتہائی کبیرہ گناہ کرنے والا ہوا. یہاں تک کہ اگر ایسے آدمی کو امام بنائیں جو سود لیتا ہو یا دیتا ہو تو ایسے صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اگر اس کو امام مقرر کرے، اس کے سارے غلطیوں پر ڈھانپ دیا جائے، چاہے انہیں سود لیتا ہو دیتا ہو، ہم نہ اس سے کوئی پرواہ نہیں، خالی ہم نہ نماز پڑھانا ہے، تو ایسے آدمی کو امام بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام کے قریب ہے، مکروہ تحریمی ہے. فوراً اس کو توبہ کروانا چاہیے. اگر وہ توبہ کر کے اس حرام کام کو چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چھوڑتا ہے تو اس امام کو نکالنا ضروری ہے، واجب ہے. نہیں نکالیں گے تو ذمہ دار آ کر کیا ہے مجرم ٹھہرائیں گے، گنہگار ٹھہرائیں گے. تو بہرحال سود لینے والے دینے والے کے پیچھے نماز، اگر اس سے توبہ کروا کر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ سے تائب ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اگر توبہ کر کے توبہ نہیں کرتا ہے پھر بھی اپنے اس گناہ پر یعنی ثابت رہتا ہے تو پھر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کا سرنیم بدل جاتا ہے. جیسے لڑکی سید ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر شیخ ہوتا ہے، شوہر کا سرنیم اپنے پیچھے لگا دیتی ہے کہ یعنی سید کو ہٹا کر شیخ لگا لیتی ہے. تو کیا اس طرح کرنا، اسی طرح پٹھان شوہر ہوتا ہے، لڑکی یعنی عورت شیخ ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد وہ پٹھان بن جاتی ہے، یہ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھو میرے بھائیو، جس باپ سے بچی پیدا ہوئی ہے مرتے دم تک اسی باپ کی بیٹی ہوگی وہ. البتہ اس کا مقصد یہ ہے، شیخ لگانے کا مقصد پہچان کروانا ہے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں. تو ایسی صورت میں قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. اللہ نے قرآن مجید میں شوہر کے ساتھ کہ لوط کی بیوی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے کفر کیا، یعنی شوہر کے ساتھ شوہر کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کا تذکرہ فرمایا. اگر تعارف کروانا مقصد ہے، پہچان کروانا مقصد ہے میں کہ فلاں کی بیوی ہوں، تو پھر وہ سرنیم کے یعنی آگے پیچھے کرنے میں، شوہر کے اس کے ساتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں. اگر خاندان ہی بدلنا چاہتے ہیں، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے باپ کا انکار کر دے، اپنے باپ کے نسب کا انکار کر دے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ کہہ دے کہ میرا فلاں باپ نہیں ہے، میرا باپ دوسرا کوئی اور ہے، تو باپ اور نسب کو بدل دیا تو پھر ایسا آدمی کے لیے آ کر کیا جہنم ٹھکانا ہے. لیکن شادی کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ لڑکی آ کر اپنے شوہر کو باپ نہیں مانتی، ایک پہچان کے لیے وہ سرنیم یعنی ادھر ادھر کر دیتی ہے. پہچان کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نسب بدلنے کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ جائز نہیں ہے. البتہ پیدا ہو سے لے کر چاہے وہ شادی ہو یا نہ ہو، مرتے دم تک جس باپ سے جو بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے اسی باپ کی بیٹی ہے، وہی خاندان ہوتا ہے اس کا. اسی لیے زکات کے مسئلہ ایسا ہے نا، مثال کے طور پر زکات ایک مسئلہ ہے، باپ سید ہے، بیوی یعنی ماں آ کر کیا ہے شیخ ہے. باپ سید ہے، شوہر سید ہے، اس کی بیوی آ کر کیا ہے شیخ ہے. تو اب زکات کا مسئلہ کیا ہے کہ زکات کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی سید ہوں گی، شیخ نہیں ہوں گی، لیکن عورت شیخ ہی ہوں گی. اسے جو سید ہونے کی وجہ سے جو شوہر ہے اس کا سید، اسے زکات دینا درست نہیں ہے. لیکن اس کی بیوی جو ہے نا شیخ، اسے زکات دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے خاندان میں نہیں ہے، سید خاندان میں یہ نہیں ہے. تو اس لیے اب شادی ہونے کے بعد یہ اگر فارملٹی کے طور پر یا پہچان کے طور پر سرنیم بدلتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اگر خاندان ہی بدل دیتے ہیں، یعنی میرا خاندان وہ نہیں ہے، باپ سے میرا خاندان کٹ چکا ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں فلاں خاندان کی نہیں ہوں، یہ بات بالکل غلط ہے، اس کے بارے میں وعید ہے. لیکن یعنی مرتے دم تک شادی کسی سے بھی کر لے، کسی بھی خاندان سے کر لے، بیوی کا وہی خاندان ہوگا جس کے گھر میں وہ پیدا ہوئی ہے. شادی کی وجہ سے اگر خاندان بدلنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.